السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 26ویں کلاس ہے، 26، اور اس کا پارٹ بی۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ غنّے کے ہم جتنے بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں ان سب کا ریویژن کریں گے۔ غنّے کا آج ریویژن ہے، اور جو آخری ہم نے بھی پڑھا تھا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ مین کیا ہے ہمارا آج؟ غنّے کا ریویژن ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجویز قرآن، غنّہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہمارا شروع ہوا تھا غنّہ۔ غنّہ اس میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ نون مشدد آیا ہے نا، اس لیے غنّہ میں غنّہ ہوتا ہے۔ ہمیں صحیح انداز میں جب ادا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ غنّہ۔ اچھا، غنّہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ناک میں آواز کو گم کرنا، ناک میں لے جا کے آواز کو گم کر دیں، یا ناک میں آواز کو چھپا دینا، ناک میں آواز چھپ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ناک سے آواز نکلتی ہوئی محسوس ہو، تو یہ چیز کہلاتا ہے کہ یہ غنّہ ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے، یہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، ہر زبان میں تقریباً اس کا استعمال ہے۔ تو یہ ناک میں آواز جاتی ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ ناک میں آواز کو گم کرنا یا چھپانا یا غنّہ کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ سوال اگر کوئی پوچھے کہ جی غنّہ کب ہوتا ہے، تو وہ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ جی چار صورتیں ہیں، چار حالتیں ہیں، ان میں غنّہ ہوتا ہے۔ چار حالتیں ہوتی ہیں، ان میں غنّہ ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، یہاں پہلے بھی ہم تھوڑا سا یہ جو ہم نے اخفا پڑھ رہے تھے نا، اس کا ایک تھوڑا سا ریویژن یہاں پہ کر لیں، جو کل کیا تھا۔ پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ سارا جو ایک ساتھ شروع سے پورا ایک ساتھ لے لیں گے۔ تو جو ہم کل پڑھ رہے تھے اخفا، پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اور نون ساکن کا غنّہ یہ چار طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اس میں اقلاب ہوتا ہے، وہ ہم پڑھ چکے، ادغام وہ ہم پڑھ لیا، اظہار وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اخفا ابھی ہم پڑھ رہے تھے، کل سے ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ تو اخفا کا غنّہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک دفعہ ایسے یہاں دیکھ لیتے، پھر دوبارہ بھی دیکھ لیں گے۔ کل کا اصل میں تھوڑا سا ریویژن ہم نے سوچا تھا کہ یہ بھی دکھا دیں گے۔ تو اخفا ہائڈ کا غنّہ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ہم نے کل آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھی کہ اردو زبان میں بھی ہوتا ہے۔ ہم جب بھی دیکھیں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جہاں ہم اسے اپنی اردو میں تو نون غنّہ کہتے ہیں، نام ہی اس کا ہوتا ہے نون غنّہ۔ نون نہیں ہوتا بلکہ نون غنّہ۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ نقطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کئی سارے اس میں مثالیں دی تھی، سب میں یہ سارے لفظوں میں تقریباً وہ نون غنّہ استعمال ہوا ہے اردو زبان میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اردو میں تو یہاں پہ وہ نقطہ ہی ہٹا دیتے ہیں، عربی میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اردو میں بھی بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن میں وہ نقطہ ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے، وہاں غنّہ کرتے ہیں۔ وہ مثالیں کیا تھیں؟ وہ مثالیں یہ تھیں ہمارے سامنے، جیسے ٹینک، ٹینک، اب ہم نے نون کو نہیں پڑھا۔ پنکھا، اب نون کو نہیں پڑھا۔ انگریز، نون نہیں پڑھا۔ جواں مرد، یہ کل ہم بتا چکے ہیں ساری چیزیں۔ اس کو کوئی گنوار نہیں پڑھتا، گنوار، گنوار، غنّہ خود ہی سے کر لیتے ہیں۔ ہمیں پہچان ہے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہماری زبان ہے، لیکن عربی زبان میں بھی اس طرح ہمیں غنّے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان ہمیں یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے اخفا، اس میں سکھایا گیا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنّہ ہوگا۔
وہاں غنہ ہوگا. کون سا غنہ ہوگا؟ اخفا کا. اخفا کا کیا مطلب ہے؟ خفی، چھپا ہوا. کیا چیز چھپی ہوئی ہوگی؟ نون کی آواز چھپ جائے گی، غنے کی آواز آئے گی. نون کی آواز چھپ جائے گی، غنے کی آواز آئے گی. تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ 16 حرف یاد رکھیں، جو ایک بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اس کا ایک شارٹ کٹ اور آسان ترین طریقہ وہ یہ ہے جو اب ہم بتا رہے ہیں. یا تو ہم یہ 16 حرف یاد کریں، یا پھر صرف ایک بات کا خیال کریں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف نہ ہو. حروف حلقی کا حرف ہوگا تو وہاں پہ اظہار کر دیں گے، نون کی آواز نکلے گی، غنے کی بالکل نہیں آئے گی. اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز بالکل نہیں آتی ہے، غنے کی آتی ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. تو یہ حروف حلقی میں سے کوئی آئے گا تو ہم وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اخفا کا غنہ نہیں کریں گے. باقی جتنے بھی آ جائیں اس کے اندر ہم غنہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کے باقی جو ہے ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی نشانیاں وہاں موجود ہوتی ہیں تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے. جیسے اقلاب میں چھوٹا سا میم بنا ہوا دکھ جائے گا، یرملون کے ادغام میں تشدید لگا ہوا حرف مل جائے گا. تو تشدید والا حرف بھی نہ ہو، چھوٹا میم بھی بنا ہوا نہ ہو، اور حروف حلقی میں سے کوئی نہ ہو. وہ دو باتیں تو پہلے والی وہ تو فوراً ہی دکھ جاتی ہیں، اس لیے اس پہ بھی توجہ نہیں کرنی. ہمیں ایک ہی بات پہ توجہ کرنی ہے جو یہ بڑی بڑی لکھی ہے، یہ بڑا بڑا لکھا ہے کہ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی نہ ہو. اگر حروف حلقی آ گیا تو ہمیں اظہار کر دینا ہے، ورنہ اخفا کرنا ہے. بس بہت آسان سا ہے، اس سے ہمیں یاد ہو جائے گا. یہ اس کی مثالیں کئی ساری دیکھی تھی. جہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہیں نون ساکن، ان کے بعد والا حرف دیکھیں گے نا تو حروف حلقی نہیں ہے. اگر حروف حلقی نہیں ہے تو بس ہم نے اس کو اخفا کا غنہ کر لینا ہے. یہی بات یہاں ساری بتائی گئی ہے. یہ نون ساکن میں بھی ہوگا اور یہی تنوین میں بھی ہوگا. ان میں ہمیں نون کی آواز کو چھپانا ہے، غنے کی آواز کو کرنا ہے. بس یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے. کیسے کریں گے؟ ایک دو مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. آدینی، اس میں خیال کیا کرنا ہے؟ ان، نون کی آواز نہیں آنی ہے. ان غلط ہو گیا، ان غلط ہو گیا. سنیں فرق. ان نون کی آواز آ رہی ہے، نون کی آواز نہیں آ رہی. ہمیں یہ مشق کرنی ہے کہ نون کی آواز نہ آئے، صرف غنے کی آواز آئے. یہاں پہ دیکھیں تن، غنہ بھی ہے نون بھی ہے، غلط ہو گیا. تا، اب صرف غنے کی آواز ہے، نون کی آواز نہیں ہے. نون کی آواز چھپانی ہے، نون کی چھپانی ہے، غنے کی کرنی ہے. تو بس اس کی توجہ کرنی ہے. تاقیمون، تاقیمون علی الانسان، علی الانسان ثمنا قلیلا عمل صالح. ٹھیک ہے، بس نون کی آواز سے ہمیں بچنا ہے. اگر بچ جائیں گے بہت اچھا، اگر نون کی آواز تھوڑی مل بھی جائے تب بھی چلے گا، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ نون کی آواز نہ آئے، صرف غنے کی آواز آئے. اب اس سے متعلق یہ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کر لیں گے. ہمیں جب قرآن سے ہم ڈھونڈ لیں گے نا ہمارا پکا ہو جائے گا بہت. تو 26A یہ ایکسرسائز میں کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن پاک میں نون ساکن سے بننے والے اخفا کے غنے کم از کم 20 مثالیں تلاش کریں، بہت آسانی سے مل جائیں گی. 16 حرف ہیں، کوئی سا بھی آ جائے، کوئی سا بھی حرف آ جائے، بس اس حرف میں سے آیا، اخفا کا غنہ بنا، ہم نے مثال وہاں لکھ دی. تو ایسی 20 تلاش کرنی ہے. 20 یہ نون ساکن والی تلاش کرنی ہے، اور اسی کا پارٹ B ہے. اس میں تنوین کے بعد ہمیں اخفا والا غنہ تلاش کرنا ہے، یہ بھی 20 لے لیں گے، بہت آسانی سے مل جائیں گے. قرآن میں جا بجا 1 صفحے 2 صفحے میں ہی مل جائیں گے انشاءاللہ. یہ اتنی متواتر آتی ہیں، تو یہ ہم تلاش کر کے اپنا یہ ہوم ورک میں کر لیں گے انشاءاللہ.
اب یہ ہمارا غنّے کا ریویژن، اس میں بہت توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اس میں جو باتیں بتائی جائیں گی تقریباً میں سمجھتا ہوں جو ہمارا اس کا ٹیسٹ ہونا ہے، جائزہ ہونا ہے نیکسٹ ویک میں، اس میں کی ساری باتیں آج انشاءاللہ آ جائیں گی. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو آج بتائی جائے اور وہ اس ٹیسٹ میں، یا اس ٹیسٹ میں کوئی ایسی بات آ جائے جو آج نہ بتائی جائے. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. سب باتیں آج یہ ریویژن میں کور کر لیں گے. تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا کہاں سے غنّے کا ہمارا موضوع شروع ہوا تھا. یہ غنّہ ہمارا یہاں سے شروع ہوا تھا. غنّہ ناک میں آواز کو گم کرنے کو کہتے ہیں یا چھپا دینے کو کہتے ہیں. موٹی سی بات. اگر سوال کوئی آتا ہے غنّہ کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ناک میں آواز کو گم کر دینا یا ناک میں آواز کو چھپا دینا، یہ غنّہ ہے. بس آسان سا جواب ہے. اچھا پھر کیا ہر حرف پہ غنّہ ہوتا ہے؟ کیا جتنے 29 حروف ہیں عربی زبان کے ہر حرف پہ غنّہ ہوتا ہے؟ جواب نہیں. اگر ہر حرف پہ غنّہ نہیں ہوتا تو پھر کون سے حرف ہیں جن پہ غنّہ ہوتا ہے؟ جی وہ دو ہیں، ایک میم ہے، ایک نون ہے. پورے قرآن میں جب بھی غنّہ ہوگا یا تو وہاں میم ہوگا یا نون ہوگا. اچھا کیا ہر میم پہ غنّہ ہوگا؟ ہر نون پہ غنّہ ہوگا؟ نہیں، ہر میم ہر نون پہ غنّہ نہیں ہوگا. کس پہ ہوگا؟ جی صرف دو ہی حرکات ہیں جن پہ ہوتا ہے. یا تو میم تشدید والا ہو یا تو نون تشدید والا ہو، یا تو میم ساکن ہو یا تو نون ساکن ہو. یعنی یا تو یہ حرف دونوں تشدید والے ہوں یا ساکن حالت میں آئیں جب یہ غنّہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ کل حالتیں کتنی بن جائیں گی؟ 4. یا تو میم تشدید والا ہوگا جسے مشدد کہتے ہیں، یا نون تشدید والا ہوگا، نون مشدد کہتے ہیں، یا پھر میم ساکن ہوگا یا پھر نون ساکن ہوگا. ان 4 میں سے کوئی بھی صورت آ جائے وہاں غنّہ کیا جائے گا. اب ان کی صورتوں کو الگ الگ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ تھوڑا سا ذہن میں بٹھاتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں اس کا. پہلی 2 حالتوں میں یعنی میم اور نون یہ تشدید والے ہوں، مشدد ہوں، ان میں کچھ بھی نہیں دیکھنا آگے پیچھے. بس میم پہ تشدید آ جائے غنّہ کرنا ہے، نون پہ تشدید آ جائے غنّہ کرنا ہے. اسی لیے اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ غنّہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی رد و بدل ہو جائے. میم پہ تشدید غنّہ، نون پہ تشدید غنّہ، بس کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. پھر بات آگے بڑھی کہ بھائی اچھا میم ساکن والے میں کیا کرنا ہے؟ تو میم ساکن کی ہر میم ساکن پہ بھی غنّہ نہیں ہوگا. جیسے میم مشدد ہر ایک پہ ہوگا، نون مشدد ہر ایک پہ ہوگا، میم ساکن میں ایسا نہیں ہے. میم ساکن ہر ایک غنّہ نہیں کرے گا. میم ساکن غنّہ کب کرے گا؟ صرف 2 صورتوں میں. یا تو اس کے بعد حرف با آ جائے یا پھر حرف میم آ جائے، یہ غنّہ کرے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اور میم ساکن کے بعد کاف آ گیا، کاف نہیں کرے گا. میم ساکن کے بعد تا آ گیا، نہیں کرے گا. میم ساکن کے بعد پا آ گیا، پا تو آ ہی نہیں سکتا، عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو توجہ میں رہیں گے ہم. میم ساکن کے بعد را آ گیا، غنّہ نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد 2 حرف یہ ہیں جن سے غنّہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یعنی 27 حرف میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو وہاں غنّہ نہیں ہوگا. میم ساکن صرف میم ساکن کے بعد یا تو حرف با آ جائے یا حرف میم آ جائے جب غنّہ کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. تو یہ بات ایک اور ہم نے دیکھ لی تھی. اب رہ گیا تھا موضوع نون ساکن کا. تو نون ساکن کو بڑا تفصیلاً الگ سے ڈسکس کیا تھا. نون ساکن کے اندر 4 طریقوں سے غنّے بنتے ہیں. ایک کو اخفا کہتے ہیں، پھر اظہار، پھر ادغام، پھر اقلاب. اظہار کے اندر 16 حرف سے بنتا ہے، یعنی کوئی سا بھی آ جائے ان 16 میں سے، نون ساکن یا تنوین کے بعد. اچھا نون ساکن اور تنوین دونوں کو کیوں لیتے ہیں؟ دونوں کو کیوں لیتے ہیں؟ نون ساکن کی چیزیں تنوین میں کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں. ہر تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ بھائی نون ساکن اور تنوین کے غنّے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ بھائی نون ساکن اور تنوین کے غنّے ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کہ تنوین کے اندر نون ساکن نون تنوین کے طور پہ موجود ہوتا ہے.
تو جب وہاں موجود ہے تو نون ساکن وہاں بھی ہے، نون ساکن عام حالت میں بھی ہے، تو دونوں کی صفات ایک جیسی ہوں گی، تو دونوں پہ سارے قاعدے ایک جیسے لگیں گے، اس لیے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب اخفا کا غنہ 16 حرف دیکھنے ہیں، اظہار کا غنہ 6 حرف دیکھنے ہیں، ادغام کا غنہ 6 حرف دیکھنے ہیں، اقلاب کا غنہ ایک ہی حرف دیکھنا ہے، خالی ایک حرف۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے الٹی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اقلاب سیکھتے ہیں۔ اقلاب سیکھنے میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جی اگر نون ساکن، کیونکہ اب ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے، نون ساکن یا تنوین، ہم صرف نون ساکن ہی کہیں گے، تنوین اس کے ذیل میں خود بخود آ جائے گا۔ تو نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر یہ غنہ تو ہوگا، لیکن ایک کام اور کرے گا کہ نون ساکن کو میم سے بدل دے گا، نون ساکن کو میم سے بدل دے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں، فن بز تھا، یہ نون تھا نا، نون ساکن، فن بز ایسے تھا، لیکن کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا تھا اس لیے یہ نون ساکن میم سے بدل گیا۔ اچھا، ہماری سہولت کے لیے پورے قرآن میں جہاں بھی ایسا کہیں ہو رہا تھا نا کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا تھا، انہوں نے چھوٹا سا میم بنا دیا ہے۔ اب آپ پورے قرآن میں جہاں بھی چھوٹا سا میم ہو، ویسے تو دیکھتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے اس میم کو، لیکن اب ذرا یہ غور کیجئے گا، قرآن پاک میں جب بھی کہیں ہمیں چھوٹا سا میم دکھے تو کیا واقعی ایسا ہے کہ وہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے یا وہاں پہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے؟ ہمیں ہمیشہ دکھے گا، ہمیشہ دکھے گا۔ تو اقلاب کے غنے کے اندر کیا شرط ہوئی؟ اقلاب کے غنے کی شرط یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے گا۔ اگر حرف با آ گیا تو نون ساکن اپنی حیثیت بدل کے میم سے بدل جائے گا، میم ساکن کی آواز کر دے گا۔ ایسے ہی کرتے ہیں ہم۔ اس کی اردو کی مثالیں بھی لی تھی ہم نے، عربی کی بھی بہت ساری بتائی تھیں، وہ سب مثالیں دیکھ لیجئے گا، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگلا موضوع لیا تھا ادغام، ادغام مرج کر دینا۔ اچھا، یہ سارے نام انگلش میں یاد کریں تو زیادہ آسان لگتے ہیں، چینج، مرج، شو، ہائیڈ، ٹھیک ہے۔ اقلاب ظاہر کر دینا، ادغام ضم کر دینا، ملا دینا، اظہار ظاہر کر دینا، شو کر دینا، اخفا ہائیڈ کر دینا، چھپا لینا۔ تو یہ چھپانا، ظاہر کرنا، ملانا اور بدل دینا، چینج بدل دینا، یہ سارے کے سارے کام ہوں گے کس چیز پہ؟ کس کو ہمیں بدلنا ہے، کس کو ہمیں ملا دینا ہے، کس کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، کس کو ہمیں چھپانا ہے؟ جی اسی کو کرنا ہے جو موضوع چل رہا ہے، وہ کیا؟ نون ساکن۔ نون ساکن کو ہی ہم بدلیں گے، کس سے بدلیں گے اقلاب میں؟ میم سے۔ نون ساکن کو ہی ہم ہٹا کے ملا دیں گے دائیں بائیں کے حرف، تو وہ نون ساکن بیچ سے ہٹ جائے گا، مرج ہو جائے گا۔ نون ساکن کو یہاں پہ ہم ظاہر کر دیں گے، نون کی آواز آئے گی، غنے کی بالکل نہیں آئے گی۔ اور نون ساکن کو ہی ہم چھپا لیں گے، صرف غنے کی آواز آئے گی، صرف غنے کی آواز آئے گی۔ تو یہ سارے کام کس چیز پہ ہو رہے ہوں گے؟ نون ساکن پہ، نون ساکن پہ۔ تو ایک ہم نے پڑھ لیا کہ جی نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے نون ساکن میم ساکن سے بدل جاتا ہے، یہ تو ہو گیا اقلاب۔ پھر ہم نے اگلا پڑھا ادغام، مرج کر دینا۔ اس میں ہمیں کیا چیز تلاش کرنی ہوتی ہے؟ ایک لفظ یاد کریں گے، یرملون، یرملون، اس کی ہجے کریں نا، اس کے لیٹرز کو الگ الگ کر دیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ 6 حرف ہیں۔ وہ کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ملا کے پڑھیں، یرملون، یرملون، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادغام مرج، اس میں یہ 6 حرف ہمیں ذہن میں یرملون کے نام سے یاد ہو جائیں گے۔ کبھی بھی ہمیں چیک کرنا ہے بھائی ہم کہیں پہ کر رہے ہیں، وہاں پہ آیا یرملون کا کوئی حرف ہے یا نہیں ہے۔ یرملون کے حروف کو تلاش کر لیں گے، اگر وہاں یا مل جائے تو ہے، را مل جائے تو ہے، میم مل جائے تو ہے، لام مل جائے تو ہے، واو مل جائے تو ہے، نون مل جائے تو ہے۔ ان 6 کے علاوہ اور کوئی بھی حرف ہوگا
وہ یرملون میں سے نہیں ہے، تو ادغام والا مرج والا کام وہاں نہیں ہوگا. بس ہمیں یہ ذہن میں بات بٹھانی ہے. نون ساکن کے بعد اگر ان 6 میں سے ہمیں کوئی حرف مل جائے، نون ساکن کے بعد اگر ان 6 میں سے کوئی حرف ہمیں مل جائے تو اس میں ہوگا کیا؟ نون ساکن بیچ میں سے ہٹ جائے گا، پچھلا حرف اگلے حرف سے مل جائے گا. بس نون بالکل ہٹ جائے گا، پچھلا اگلے سے مل جائے گا. اچھا، اب اگلے والے سے جو ملے گا تو وہ ملانے کے لیے ہماری سہولت کے قرآن پاک میں ہر جگہ جہاں بھی یرملون کا قاعدہ لگا ہے انہوں نے اگلے والے حرف کے اوپر تشدید ڈال دی. جیسے ہی تشدید ہمیں دکھتی ہے ہم بیچ سے نون ساکن خود ہی چھوڑ کے پچھلے حرف کو تشدید سے ملا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں آسان ہو جائے گا. یہ نشان لگے ہوئے ملیں گے، جیسے یہاں میم بنا ہوا ملے گا، یہاں یہ یرملون کا کوئی بھی حرف آیا نون ساکن یا تنوین کے بعد اس پہ تشدید لگا ہوا ملے گا، تشدید لگا ہوا ہوگا. قرآن پاک میں کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ شاید وہاں تشدید نہ لگی ہو وقف کی وجہ سے. ہم رواں پڑھیں گے تو ہمیں پھر قاعدہ آنا چاہیے کہ ہم رواں میں خود ہی تشدید لگا لیں گے. تو یہ ادغام کا قاعدہ ہو گیا. پھر آئے گا اظہار کا قاعدہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی 6 حرف ہیں. وہ کون سے ہیں؟ انہیں حروف حلقی کہتے ہیں. اور جب اظہار میں ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا ایک اچھا سا نام دے دیا، اظہار حلقی. یعنی اظہار کا کام ظاہر، کیا چیز کو ظاہر کر رہے ہیں؟ نون ساکن کو. تو نون ساکن ظاہر کب ہوگا؟ جب ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آ گیا تو ہم نون کو ظاہر کر دیں گے. اچھا، جب نون کو ظاہر کر دیں گے یہ تو ایک کام ہو گیا، اور غنہ نہیں ہوگا، بالکل بھی غنہ نہیں ہوگا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. سبھی نے سیکھ لیا، بہت دنوں سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ 6 حرف میں سے کوئی آئے گا ہمیں اس میں نون ظاہر کر دینا، غنہ بالکل نہیں کرنا. یہ اظہار کا قاعدہ ہو گیا. آخری بچہ اخفا، جو آج بھی ریویژن کیا پھر دوہرا لیتے ہیں. اخفا میں ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ان 6 میں سے کوئی حرف تو نہیں آ رہا. اگر ان 6 میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا تو اور کوئی حرف آئے گا، اگر وہ ان میں سے ہوا تو تشدید لگی ہوئی مل جائے گی، اس میں سے ہوا تو چھوٹا میم بنا ہوا مل جائے گا. تو یہ دو تو ہمیں شکلن نظر آ جائیں گے، لیکن یہ ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حرف میں سے کوئی حرف آیا ہمیں اپنے اظہار حلقی یعنی حروف حلقی کو ذہن میں رکھنا ہوگا. حروف حلقی ہمارے ذہن میں ہوں گے، ہم یہاں پہ نون ظاہر کر دیں گے. اگر ان 6 میں سے کوئی نہ ہوا تو ہم آٹومیٹک اس میں اخفا کریں گے. اسکرین بند ہو گئی شاید. اچھا ہو گئی، چلو. اخفا میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جب یہ اظہار والے یہ جو 6 اظہار حلقی کے حروف ہیں نہیں ہوں گے تو ہم بس اس پہ خود ہی غنہ کرنا شروع کر دیں اور نون کو چھپانا شروع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اخفا ہیں، اخفا کے حروف ہیں، اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. اب یہ سارا جو ہم نے خلاصہ دے دیا، یہ سارا خلاصہ دے دیا، اس خلاصے میں ایک بہت ہی اہم بات بتائیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جو پچھلی کل کی شاید کلاس میں نے بتایا. ابھی میم کے اوپر تشدید، میم پہ جو تشدید ہے یہ 3 طریقوں سے آتی ہے. وہ کیا بتایا وہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سے طریقوں سے. یا تو میں بتا بھی دیتا ہوں، یا تو میم مشدد ہوگا تو اس پہ غنہ ہوگا، یا پھر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہوگا تو غنہ ہوگا، یا پھر یرملون کا میم آ رہا ہوگا اس پہ بھی تشدید بن جاتی ہے. نون ساکن کے بعد یرملون کا میم کا حرف آ رہا ہوگا تو اس پہ بھی تشدید. تو 3 طرح سے میم تشدید والا بنتا ہے. یہ اگر سوال ہو کہ میم 3 طرح سے یا میم کتنے طریقوں سے تشدید والا بنتا ہے یا میم تشدید والا ہو تو وہ کتنے طریقوں کا ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی سوال، تو آپ کو جواب میں 3 طریقے بیان کرنے ہوں گے. اسی طرح ایک سوال یہ ہو جائے
کہ جی غننے کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کتنی صورتیں ہیں جب غنہ نہیں کیا جاتا ہے، غننے کا سبب لیکن اس میں غنہ نہیں کرتے، تو وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک صورت تو اس کی سب سے بہترین وہ یہ اظہار کے سارے کیسز، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا، یہاں لکھا ہوا ہے غنہ نہیں کیا جاتا، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے وہ یہاں لکھی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون کا لام یا را آ جائے تو اس میں بھی غنہ کے بغیر ملتے ہیں، اس میں بھی غنہ نہیں کرتے۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ دوسری صورت اگر یرملون کے لام یا را میں سے کوئی آ گیا تب بھی غنہ نہیں کرتے۔ تیسری صورت اگر یرملون کا کوئی حرف نون ساکن کے بعد اس ہی ورڈ میں ایک ہی لفظ میں آ جائے تب بھی غنہ نہیں کرتے۔ مثال کیا تھی؟ دنیا۔ اب دیکھیں نون ساکن آیا اس کے بعد یا تو یرملون کا لفظ ہے دنیا میں، لیکن اس میں غنہ نہیں کرتے، دنیا یوں کر کے نہیں پڑھتے، یا اس کو بالکل ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اظہار پڑھ لیتے ہیں نا، ایسے کر کے دنیا، نہ غنہ کرتے ہیں، نون بھی ظاہر کر دیتے ہیں، مرج والا کام بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہے اس میں نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یرملون کا قاعدہ لگنا چاہیے، لیکن وہ ایکسیپشنل ہے، اس میں نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ایک اور مثال ہے قنوان، اب اس میں بھی نون ساکن کے بعد واو آ گیا، لیکن کیونکہ ایک ہی ورڈ میں آیا ہے اس لیے اس میں بھی اظہار کی طرح پڑھ لیتے ہیں، ادغام کا قاعدہ اس میں بھی نہیں لگتا۔ تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے الفاظ نہ یاد کریں کہ کب نہیں لگتا، اس کی شرط یاد کر لیں، اگر کبھی نون ساکن کے بعد یرملون کا حرف ایک ہی ورڈ میں آ جائے تو کبھی بھی پھر ادغام نہیں ہوگا، وہ اظہار کی طرح پڑھ لیا جائے گا بغیر غنہ کیے ہوئے، بس نون کو ظاہر کر کے بالکل اظہار کی طرح پڑھ دیا جائے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب کم و بیش جتنے سوالات ہو سکتے ہیں ممکنہ وہ آپ کو ہم نے آج بتا دیے ریویژن میں۔ ابھی بھی کوئی چیز اس میں ایسی ہو، 1 منٹ آپ کو دے دیتے ہیں، ابھی بھی اس میں کوئی چیز ایسی لگ رہی ہو کہ جی ابھی سمجھ نہیں آئی، ابھی آپ پوچھ لیں، ہمیں بھجوا دیں پیغام، ہم انشاءاللہ اس کو بتا دیتے ہیں دوبارہ سے، کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو۔ کچھ نہیں پوچھنا تو شروع آگے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا غنہ کا جو ریویژن جائزہ ہوگا، ٹیسٹ کہہ لیں، یہ پیر کو کمنگ، یہ 27 تاریخ ہوگی، 27 جنوری 2025 3 بجے انشاءاللہ۔ جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں آئے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ آ جائیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا دنیا نہیں سمجھ آیا؟ اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے، ڈسکشن آپ سمجھا رہے ہیں۔ اچھا میں ابھی میں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ ادھر اس پہ اسکرین پہ توجہ کریں، اسکرین پہ توجہ کریں۔ دیکھیں دنیا کیسے لکھا ہوتا ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے۔ اچھا یہ نظر نہیں آ رہا تو میں تھوڑا سا اس کو اور ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں اب دیکھیں ذرا،
یہ دیکھیں یہ دنیا ایک لکھا ہے ایسی ہم نے اس پہ نا. اب اس میں غور کریں, یہ نون ساکن ہے, دن میں نون ساکن ہے, اس کے بعد یا آ گیا دنیا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد یا تو آ رہا ہے, یرملون کا قاعدہ بننا چاہیے, لیکن اس پورے کو دیکھیں, پورے کو, یہ پورا کا پورا ایک ہی ورڈ ہے. ایک ہی ورڈ کے اندر نون ساکن بھی آ گیا اور یرملون کا یا بھی آ گیا. جبکہ آپ اس کے علاوہ جتنے یرملون کے دیکھیں گے نا, ان سب میں کیا ہوتا ہے, ایک ورڈ میں آخر میں کہیں نون ساکن آ رہا ہوگا اور اگلے میں شروع ہو رہا ہوگا یرملون کا کوئی حرف, یعنی دو سے بن رہا ہوگا, دو ورڈ سے بن رہا ہوگا. یہ ایک ہی ورڈ میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں. ابھی جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے نا, میں وہاں آپ کو لکھی ہوئی مثال سے سمجھاؤں گا, پھر تاکہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر یہی والی بس ایک بات سمجھ نہیں آئی تو یہ میں ابھی جو ہم تلاوت شدہ یاسین کی کریں گے نا, وہاں لکھے ہوئے عربی کے اس قاعدوں میں دکھا دوں گا, وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بہت. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے یہ کمنگ منڈے انشاءاللہ ہوگا. اچھا یہ ہماری صورت آ گئی. اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ یہ والی چیز جہاں آئے گی میں آپ کو دکھا دوں گا. اب یہ 5 سورہ میں تجوید القرآن ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. سورہ یاسین ہماری چل رہی تھی. ہمیں کن چیزوں کا دھیان کرنا ہے, صفات حروف ساری ہمارے ذہن میں ہو, مد بننے کی ساری شرائط ہمارے ذہن میں ہو, اور غننے کی ساری چیزیں بھی ہمارے ذہن میں ہوں. ان کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں, ہمیشہ کریں گے ہمیشہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو صرف پہلے جو چیز آپ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ میں دکھا دوں تاکہ پہچان میں آ جائے کہ ہوتا کیسے. دیکھیں یہاں دیکھیں, بذرل تنوین تھا, تنوین کے بعد یہ لام آ گیا, یرملون کا قاعدہ لگا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے مل بھی گئے. یہاں تشدید لگ گئی, ہاں لگ گئی. یہ 2 ورڈ تھے, بذر ایک ورڈ ہے, لا دوسرا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ایسے 2 ورڈ سے ہمیشہ بنے گا. یہاں دیکھیں شیئن تھا, شیئن تنوین کا ایک ورڈ ختم ہو گیا, دوسرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے ولا. تو یہ 2 ورڈز کے اندر جو ہے نا یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے. تنوین کے بعد یرملون کا واو آ گیا تو تشدید لگ گئی, تو یہ قاعدہ چلے گا, بالکل چلے گا. یہاں دیکھیں ان, یہ نون ساکن تھا, نون ساکن کے بعد دوسرا ورڈ شروع ہو رہا ہے یوردنر, یورد. اب یہ یوردن جو لکھا ہوا ہے نا یہ دوسرا ورڈ ہے, نون ساکن کے بعد یا کا حرف دوسرے ورڈ میں آ رہا تھا, تو اس لیے یرملون کا قاعدہ لگ گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں یہ دیکھیں اذل, اب یہاں پہ بھی تنوین ازا ایک ورڈ تھا, لفی دوسرا ورڈ تھا. 2 ورڈ سے اگر یرملون کا قاعدہ بنے گا تو وہ اپلیکیبل ہوگا. اگر وہ ایک ہی میں آ جائے گا پھر نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. یہ بات اب میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ یہاں بہت ساری مثالیں ہیں, یہاں پہ بہت ساری. یہاں دیکھیں صیحہ ایک ورڈ تھا, واحدہ دوسرا ورڈ تھا, اس کے آخر میں تنوین آ رہا تھا, تنوین کے بعد واو یرملون کا تھا, تو وہ اس نے کیا کیا, یرملون کا قاعدہ لگا کے صیحتوں یوں کر کے ہم نے پڑھ لیا. جب بھی 2 ورڈ کے درمیان یرملون لگے گا تو وہ اپلیکیبل ہوگا, وہ قابل عمل ہوگا. اگر وہ ایک ہی ورڈ میں آ جائے, اب دنیا ذہن میں رکھیں, دنیا کیسے لکھا تھا, اگر دنیا جیسے لکھا تھا اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے تو نون ساکن بھی اسی دنیا کے ورڈ میں آ رہا ہے اور یا بھی اسی ورڈ میں آ رہا ہے, ایک ہی سنگل ورڈ میں دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. جب دونوں جمع ہو جائیں گی نا کبھی بھی, تو پھر وہاں یرملون کا قاعدہ نہیں لگتا. بس وہ کیس ہمیں یاد رکھنا ہے. اب ہم اپنی تلاوت شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا حسرتا علی العباد یا حسرتا علی العباد. اچھا عباد اور عباد عین کی آواز اچھی کریں گے. وآیۃ لہم اللیل وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون. والشمس تجری لمستقر لها. آپ ایک صفحہ آگے چلے گئے. یہ وہ صفحہ نہیں ہے قرآن آنٹی کھول کے بیٹھی ہوئی بس ہے جو آپ نے کل جہاں چھوڑا تھا نا. مجھے پتا ہے وہیں میں نے چھوڑا تھا. کام سے بولے سب سے. ہاں ہاں فائدہ ہوں خامدون تک میں نے کل پڑھا تھا نا. تو میں یہاں سے تھا والی بات سے تو پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ صحیح پہنچے اور نیکسٹ اچھا پھر صفحہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. آپ یہ والا آپ یہاں یہ والا یہ پڑھنا چاہیے ہمیں. جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ذرا سا آدھے منٹ کے لیے رکیے گا. میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ صفحہ آگے پیچھے کر دوں واپس. ٹھیک ہے آ گیا آپ لوگوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب دیکھیں دو چیزوں کی طرف توجہ کریں. زیر کی آواز بہت ساروں کی غلط ہے. بہ بھی دونوں میں کتنا فرق ہے. یستہزئون یستہزئون زی زے یہ بڑی یہ کی آواز بننے نہ دیں اس کو. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة اچھا اس کو بہت سے لوگ نا میتہ تا کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ گول والی تا جو ہوتی ہے نا جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ گول ہا سے بدل جاتی ہے تو اس لیے اس کی آواز ہا ساکن کی نکلے گی. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون ومما لا يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون مظلی فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. آج ہماری یہ قرآن کی باتیں ایک آیت کا لیں گے، بہت اہم اور بہت ہی خواتین سے متعلق تو بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو آج تھوڑا سا دیکھتے ہیں. موضوع یہ ہے ہر اہم اور قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک مزاج ہے، یہ فطری مزاج ہے، اور یہ انسان میں نہیں ہر مخلوق میں اللہ نے رکھا ہے. حد یہ کہ جانور بھی جو ہے نا، ان کی جو قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت کریں گے. سب سے قیمتی چیز اولاد، تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو ہر اہم اور قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ ایک دستور ہے، ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے، روزمرہ دیکھتا ہے. کیا خیال ہے ہم میں سے کون ہے جو ہاتھوں میں پیسے لے کے گھومتا ہو؟ دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ بھائی بڑی رقم ہے، بھائی 2 لاکھ روپے ہیں، ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں؟ نہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. ایسے ہی جیولری خواتین کے پاس ہوتی ہے. کس کو دیکھا ہے کہ جیولری لے کے ایسے، اگر پہنی بھی ہے ایک الگ بات، لیکن جیولری لے کے ایسے گھوم رہے ہیں؟ نہیں بھائی، اس کو باکسز میں رکھتے ہیں، ورنہ پاؤچیز میں رکھتے ہیں. یا تو باکسز میں رکھتے ہیں یا پاؤچیز میں رکھتے ہیں. چھپایا جاتا ہے. قیمتی چیز ہے بھائی، قیمتی چیز ہے، اس کو چھپا کے رکھو. کیوں چھپاؤ بھائی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر بری نظریں پڑ جائیں گی، اس لیے کہ اس کو کوئی چرا کے نہ لے جائے، اس لیے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. یہی ہے نا حفاظت کا دستور اور حفاظت کا طریقہ. وہی اس کو چھپا کے رکھو. تو جیولری کو ہم سب چھپاتے ہیں، پیسے کو ہم سب اندر کر کے پرس میں، والیٹ میں، اس میں رکھتے ہیں. یہ سب لوگ رکھتے ہیں، سب. قرآن اہم ترین کتاب ہے. کیا خیال ہے قرآن کو حفاظت سے رکھتے ہیں؟ جزدان بنتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں، یہ قرآن پاک ہے، ایسے ہی دے دیتے ہیں؟ نہیں، جزدان ہے، اس میں لپیٹ کے دیتے ہیں. بھائی اہم چیز ہے، محفوظ کر کے دو، حفاظت کر کے دو. موسمی اثرات سے بھی بچے، بری نظروں سے بھی بچے، اور دوسری کسی بھی قسم کے شرور اس پہ نہ آ سکیں. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو چھپانے کی، ڈھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں. بیت اللہ پہ بھی غلاف ہے. اہم ترین عمارت ہے، اہم ترین جگہ ہے. پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اس کو پردے میں کر دیا، چھپا دیا. حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59. کیا ہے یہ آیت؟ پڑھی تو اور سنی تو ہم نے بہت دفعہ ہوگی. اب تھوڑا سا عربی کو دیکھتے ہوئے اور اردو میں اس کو ذرا سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مخاطب ہے. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایھا النبی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قل، آپ کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، جو ایمان لائی ہوئی عورتیں ان سے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون خطاب کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے سب سے زیادہ اللہ کا قرب کس کے ساتھ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز ترین اور قریب ترین لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، صرف اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں بلکہ جتنی مومن عورتیں ہیں ان سب سے بھی یہی کہہ دیجئے، یدنین اپنے اوپر اوڑھ لیں، اپنے نزدیک کر لیں، اپنے چہروں پہ ڈال لیں، علیہن اپنے اوپر کھینچ لیں، نزدیک کر لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن چادریں، اپنی چادریں اپنے نزدیک کر لیں، اپنے اوپر اوڑھ لیں، اپنے چہروں پہ ڈال لیں. سارے مطلب ہیں یدنین کے، سارے مطلب ہیں. تو جو جیسے لے اپنے نزدیک چادریں کر لیں، اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں اور مومن عورتوں سے کہیں اپنے نزدیک کر لیں اپنی چادریں، اپنے آپ کو ڈھک لیں اپنی چادروں سے. کیوں ذالک یہی ہے، ادنا قریب تر، یہ ہے قریب تر، ان یعرفنا کہ پہچان لی جائیں. جب چادریں اپنے اوپر ڈالیں گی تو عوام الناس میں وہ پہچان لی جائیں. کیا مقصد بیان کیا، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی مومن عورتیں جتنی بھی ہیں ان سب سے یہ کہہ دیں کہ اپنی چادروں کو اپنے نزدیک کر لیں، اپنے اوپر ڈال لیں. کیوں ڈال لیں؟ کیا ہوگا اس سے؟ یہ اس چیز کے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ پہچان لی جائیں. ہاں بھائی یہ بڑی معتبر، قابل عزت یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے اوپر چادریں لی ہوئی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں فلا یؤذین، تاکہ کیوں پہچان لی جائیں؟ اس لیے تاکہ فلا پس نہ ہو ایسا، یؤذین انہیں اذیت کوئی دے دے، انہیں تکلیف کوئی پہنچا دے. کیا مضمون پیارا انداز ہے قرآن کا. اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اپنی عورتوں، قیمتی ہیں نا، امت کی مائیں بنی، وہ قیمتی عورتیں تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیمتی ترین عورتیں ہیں، جنت کی سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو قیمتی عورتیں ہیں نا. مومن عورتیں سب قیمتی ہیں. ان کی قیمت کا اندازہ جس وقت انہیں ہو جائے نا کہ ہم کتنے اہم ہیں، ہم کتنے ویلیویبل ہیں، ہم کتنے ایسیٹس فل ہیں، ہمیں پتہ تو چلے ہم کوئی عام لوگ ہیں. ایک یہود و نصارہ اور ایک غیر مسلم کی عورت گھومے اور ایک مسلمان عورت جائے، برابر ہے اللہ کی نگاہ میں. کیا برابر ہے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا. تو یہ جو عورتیں اپنی چادریں اپنے اوپر لے لیں گی، اس سے پتہ نہیں لوگوں نے کیا مطلب نکال دیے، قرآن کو نہ دیکھا نہ سمجھا. اور بھائی یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ پہچانی جائیں گی. ارے بھائی ایسے پیارے حجاب میں ہیں، یہ تو کسی معتبر گھرانے کی ہیں، یہ تو عزت والی خود ہیں، یہ تو ایک زبردست خزانہ ہیں جو اتنی پوشیدہ انداز میں جا رہی ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی فلا یؤذین، پس تاکہ نہیں انہیں کوئی اذیت دے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی جملہ نہ کس دے، کوئی کچھ کر نہ دے، کوئی بری نگاہ نہ ڈال دے، کوئی برا خیال بھی نہ لے کے آ جائے، ایسے فوراً پہچان لی جائے. کیا کمال بات ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہیں غفورا رحیما، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. کیا زبردست مضمون ہے، ایک ہی آیت میں کھول کے رکھ دیا.
ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. ارے ہمیں پتہ ہوتا ہم بہت اہم ہیں, بڑے اہم ہیں. اچھا دنیا میں نہیں دیکھتے, ہم دنیا میں نہیں دیکھتے بھائی وہ فلانے صاحب ہیں, بھائی وہ منسٹر صاحب ہیں, بھائی وہ ISI کے فلانے ہیں جی, وہ فلانے رینجر کے DSR ہیں. اچھا بھائی DSR ہیں تو پھر کیا ہوا؟ عام آدمی تو یوں ہی گھوم رہا ہے. DSR صاحب بھی ایسے گھومتے ہیں, IG صاحب بھی ایسے گھومتے ہیں, چیف جسٹس صاحب بھی ایسے ہی گھومتے ہیں؟ نہیں گھومتے. بھائی پورا پروٹوکول حفاظت کا ہی پورا نظام ہے. کیوں ہے؟ دنیا کو دور سے پتہ چل جائے بھائی جج صاحب آ رہے ہیں, بھائی جج صاحب آ رہے ہیں, بھائی IG صاحب آ رہے ہیں, پتہ چل جائے تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی غلطی میں بھی ان کے ساتھ کوئی بے احترامی نہ کر بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے کچھ کر دیا پھر تو معاملہ بہت اوپر تک چلا جائے گا نا. تو اسی لیے جو ازواج مطہرات تھیں یا جو آپ کی بیٹیاں تھیں یا جو مومن عورتیں ہیں, ان کو یہ خطاب کر کے سمجھایا جا رہا ہے آپ صرف اتنا کریں اپنے آپ کو, یا یوں کہہ لیں اپنا ایک نشان یہ نظر آئے کہ ہاں آپ اپنی چادروں سے اپنے آپ کو چھپا چکی ہیں. جب آپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا یہ ہر ایک عوام الناس کو پتہ چل جائے گا بھائی پورے پروٹوکول کے ساتھ ہیں. اب ان کو چھیڑنا, ان کے ساتھ کوئی برا سوچنا یا ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا, یہ تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ سے براہ راست جنگ لڑنا شروع ہو جائے کوئی. ہم پہلے وہ کام کر لیں جو ہمیں قرآن اللہ کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھا رہا ہے, پھر دیکھیں ہمارے ساتھ اللہ کی کیسی مدد شامل ہو جائے گی, کیسی مدد شامل ہو جائے گی. تو یہ بڑی اہم آیت ہے, اس کو ہم اپنے جذب کریں, اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں. اگر ہمیں اپنی اہمیت اور اپنی ویلیو کا پتہ لگ جائے گا نا کہ ہاں ہم تو وہ ہیں جو ایک پوری امت کو تیار کرنے کی مائیں ہیں, اس امت کی مائیں ہیں, انہیں ہمیں پورے معاشرے کو تربیت دینی ہے, اور پھر اپنی اہمیت سمجھ میں آئے گی, پھر اپنی حفاظت بھی کریں گے. آج ہم اکیلے ایسے جا رہے ہوں اور ایک کوئی عورت ہو جو 5 کروڑ کا زیور پہن کے جا رہی ہو, پتہ چل جائے گا دونوں کی چال ڈھال میں. ایک جو جا رہی ہوگی وہ بے فکری سے ایسے ہی جا رہی ہے, جو آدمی جو کچھ کرے, لیکن جس کو پتہ ہوگا وہ بھائی میں تو اتنی ویلیویبل ہوں, اللہ نہ کرے کہیں کسی جگہ کوئی لوٹ لے گا, کوئی نقصان پہنچا دے گا, تو وہ تو پوری حفاظت کے ساتھ جائے گی. تو ہم اس حفاظت کو سمجھیں اور اس حفاظت کو سمجھ کے اپنے اوپر وہ چیز لے لیں, پورے طور پہ لے لیں جس طرح اللہ چاہتے ہیں, جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا اپنے گھر والوں کے ساتھ, اس دور کی عورتوں کے ساتھ. یہی چیز اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. یہ سورہ احزاب کی, سورہ احزاب 33 نمبر کی سورہ اور 59 اس کی آیت نمبر ہے. وہی آیت ہے, پوری وہی لکھی ہے. اے نبی اپنی بیویوں, اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں, یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں, ڈسٹنگوش ہو جائیں, فوراً پتہ چل جائے, ایک نظر ڈالتے ہی پتہ چل جائے او ہو بھائی یہ خاتون ہیں, یہ تو ایمان والی ہیں, یہ تو دین والی ہیں, یہ تو بڑی پاکدامن عورتیں ہیں. تو پھر ایسی عورتوں کو جیسے ہی پہچانا جائے گا پھر کیا ہوگا, انہیں آوارہ باندیا سمجھ کر کوئی غلطی سے ایذا نہیں پہنچائے گا, پھر کوئی تکلیف نہیں دے گا, اور اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. اسی کے ذیل میں ایک دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نظروں کی حفاظت جو ہے نا, یہ ہم سمجھتے ہیں شاید مردوں کے لیے مشکل ہے, اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, اس لیے ہنسی آتی ہے کہ مردوں کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے, مردوں کے لیے تو آسان ہے. جو اچھی شریف عورتیں ہیں وہ ویسے ہی پردے میں ہیں, تو اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کی نظر اٹھے بھی تو پردے میں, اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس کی تو نظر کو حفاظت ہی حفاظت ہے. یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے بہت سنگین ہے, بہت سنگین ہے. کیوں سنگین ہے؟ نظروں کی حفاظت عورتوں کے لیے مردوں سے بھی زیادہ مشکل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ ہم دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پورا واقعہ ہوا پردے کے بارے میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں. اتنے میں نابینا صحابی ہیں, نابینا آنکھیں ہی نہیں ہیں ان کی, ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ گئے. یہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں
اس سے پردہ کرو. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا, نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ تم نہیں دیکھتی؟ اس معاملے میں یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, سنن ترمذی کی. تو کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ اس میں ساری بات کھل کے سامنے آ گئی. اب ایک خاتون ہے, بہت پردے کا خیال کرتی ہیں, بالکل باشرہ ہے, ہر چیز صحیح ہے, لیکن انہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں جب باہر نکلی اور میری نگاہ مجھ پہ تو چلو الحمدللہ کسی کی نگاہ نہیں, میں نے ایسا پردہ کیا کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں باہر نکل کے اگر 4 5 6 مردوں پہ بھی میری نگاہ پڑ گئی تو میری تو نگاہ کی حفاظت ہوئی ہی نہیں. اور یہ تو بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے مرد تو سارے کے سارے ظاہر بغیر پردے کے ہی گھوم رہے ہیں, تو ان مردوں کے اوپر تو نظر پڑ ہی جائے گی. تو اس وقت نظر کی حفاظت کرنا کسی عورت کے لیے یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بات ہے, انتہائی. اور ایسا اللہ کا تعلق اور قرب ملتا ہے نا, اندر سے ایک روشنی, ایک خشیت ملنی شروع ہوتی. جس نے نظروں کی حفاظت کی, جس نے, اور ہم سمجھتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں. ایسے لوگ کر کے مثالیں چھوڑ کے بنا کے چلے گئے. ایک مثال ہمارے سامنے آئی, سوچا آپ کے سامنے بھی رکھ دیں. بعض مثالیں تو ایسی ہیں کہ یقین کریں ان کے اوپر شبہ ہونے لگتا ہے, کیا واقعی ایسا ہوا بھی ہوگا؟ اب ہمارے ایمان اتنے نیچے چلے گئے کہ ہمیں ان میں شک ہونے لگا, حالانکہ لوگ یہ کر کے چلے گئے. ایک واقعہ خالی یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دیکھ لیجئے. سلف کی ہمارے جو یعنی اسلاف تھے نا, ان کی عورتیں, فاطمہ بنت عطار بغدادیہ رحم اللہ, ان عبادت گزار پرہیزگار خواتین سلف میں سے ایک ہیں جو پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلی. پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلی. جس دن ان کی شادی ہوئی پہلا دن تھا, دوسرا جس دن ان کو حج کے لیے جانا تھا, تیسری دفعہ جب ان کا انتقال ہو گیا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بروز بدھ رمضان کو آپ رحم اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, چنانچہ آپ کا جنازہ اس قدر حیرت انگیز تھا. جو عورت زندگی میں صرف 3 ہی دفعہ نکلی ہو اسے جانتا کون ہوگا؟ لیکن کون جانتا تھا؟ اللہ جانتے تھے. اللہ کے یہاں اس کا مقام تھا, اللہ کے یہاں اس کی قدر تھی, اللہ کے یہاں تھی. اللہ نے پھر پوری کائنات, پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے لیے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے ان کے دلوں کو پھیر دیا. کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کا جنازہ اس قدر حیرت انگیز تھا, آپ کے جنازے میں پورے شہر سے لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی, سڑکیں اور عام راستے بھی بھر گئے. آپ رحم اللہ کے جنازے میں امام اہل سنہ احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے. اے کاش ہمارے دور کی عورتیں اس عظیم خاتون کے عمل سے تھوڑا سا ہی سبق لے لیتی. اللہ المستعان, اللہ ہی ہمیں استعانت, ہماری مدد کرنے والے بنیں گے. نیت کرنی پڑے گی, بس تھوڑا سا ہمیں ہلنا پڑے گا, اپنے طرز زندگی میں ذرا سی تبدیلی لانی پڑے گی. جیسے جیسے لاتے جائیں گے, دیکھیں تو اللہ کیسے لیتے ہیں. ہم نے وہ حدیث تو بہت دفعہ سنی ہے نا, بہت دفعہ سنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کی طرف 1 ہاتھ آتا ہے اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ آتے ہیں, جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کے دوڑ کے لے لیتے ہیں. ہم کر کے تو دیکھیں, ہم اللہ کی طرف تھوڑا بڑھ کے تو دیکھیں اللہ کیسے ہمیں اٹھا لیتے ہیں. جیسے ہی اللہ نے ہمیں اپنی حفاظت میں, اپنے نظام میں, اپنے آپ سے ایک تعلق میں جوڑ لیا, یقین جانے اس کا لطف. میں بار بار عرض کرتا ہوں, بار بار, لیکن بات کیا کہوں, یہ لطف محسوس کرنے کی چیزیں بیان کی نہیں جا سکتی, یہ بیان نہیں کی جا سکتی. کوشش کریں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے میں تبدیل کریں. جو ہماری زندگی پچھلے 20 سالوں سے چل رہی ہے, 30 سالوں سے چل رہی ہے, 50 سالوں سے چل رہی ہے, پچھلے 2 سالوں سے چل رہی ہے, اس میں ہم کچھ تبدیلی تو لائیں, ہم کچھ ایسی کرنے کی کوشش تو کریں جس سے ہمیں لگے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گھر والے جیسے بتاتے ہیں, آپ لوگوں نے بہت, میں سمجھتا ہوں ان کلاسوں کے بعد بہت سو کی تبدیلیوں میں, بہت ساروں کی زندگیوں میں بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے اور مزید آتی جا رہی ہے, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. ورنہ اس سے پہلے
اس سے پہلے تو شاید سال ہا سال جس نہج پہ ہم جا رہے تھے شاید پستی کی طرف تو جا رہے ہوں لیکن اوپر کی طرف ہمارا تو رخ ہی نہیں بن پا رہا تھا, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات, زندگی کا مقصد ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے, کس لیے آئے ہیں دنیا میں, کیا کرنا ہے, کتنے دن رہنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا حساب کتاب ہونا ہے, اور آخری منزل ہماری کیا ہے, فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے ہمارا. تو بھائی یہ چیزیں تو ہمیں تھوڑی تھوڑی کرنی پڑیں گی, ان کو ہم اپنے اندر میں لے آئیں. یہ روزانہ کے چند کام ہیں, اس پہ ہم اپنی کوشش کریں کہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ آ جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.